اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحسبن، نہ تم خیال کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیال نہ کریں، الذین ان لوگوں کو، یعنی یہود اور منافقین کو، یفرحون جو خوش ہو رہے ہیں، بما ساتھ اس کے جو اتوا وہ لائے، ویحبون اور وہ محبت رکھتے ہیں، ان یحمدوا یہ کہ وہ تعریف کیے جائیں، بما لم ساتھ اس کے جو نہیں، یفعلوا انہوں نے کیا، یعنی ان منافقین اور یہود نے جو تھوڑا بہت کچھ کیا وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ فلا تحسبنہم تو نہ تم خیال کرو ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیال نہ کرے ان کو یعنی منافقین کو، بمفازۃ کامیاب ہونا، من العذاب عذاب سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سمجھیں، گمان نہ کریں کہ یہ منافقین عذاب سے کامیاب ہو جائیں گے، یعنی عذاب سے بچا لیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ لا تحسبن نہ تم خیال کرو الذین ان لوگوں کو، الذین سے مراد یہود بھی ہیں اور منافقین بھی ہیں، دونوں ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ پچھلی آیتوں میں ربط ان دونوں کے اعتبار سے ہی بن رہا ہے۔ نہ تم خیال کرو ان لوگوں کو یعنی یہود اور منافقین کو، یفرحون جو خوش ہو رہے ہیں، بما ساتھ اس کے جو اتو وہ لائے، منافقین جو تھے وہ جو تھوڑا بہت کچھ کر جاتے تھے، کچھ لے آتے تھے، اس پر خوش ہو جاتے تھے۔ اس میں ایک حدیث آتی ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند ایسے منافق تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر جاتے تو وہ پیچھے رہ جاتے اور خوش ہوتے تھے، اور اسی کا ہی یہاں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں یفرحون بما اتوا، وہ خوش ہوتے ہیں ساتھ اس کے جو وہ لائے۔ تو یہ جہاد سے پیچھے رہ جاتے اور خوش ہوتے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو قسمیں کھا کر طرح طرح کے بہانے بناتے، اور یہ بات انہیں اچھی لگتی تھی کہ ان کے ناکردہ کاموں پر ان کی تعریف ہو، انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی اس حدیث کے ذریعے واضح ہوتا ہے کہ الذین سے مراد منافقین ہیں، پھر اس سے مراد یہود بھی ہیں جو خوش ہو رہے ہیں ساتھ اس کے جو وہ لائے۔ اس بارے میں بھی ایک روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلا بھیجا اور ان سے دین کی کوئی بات پوچھی، انہوں نے حق چھپایا اور غلط بات بتا دی، پھر سمجھے کہ ہم نے کمال کیا، آپ کے نزدیک قابل تعریف ٹھہرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی اور حق بات بھی چھپا لی۔ پھر یہی آیت پڑھی، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ وَيُحِبُّونَ اور وہ محبت رکھتے ہیں، ان یحمدوا کہ وہ تعریف کیے جائیں، بما لم یفعلوا ساتھ اس کے جو نہیں انہوں نے کیا، ان باتوں پر تعریف چاہتے تھے جو وہ کیے نہیں ہیں، وہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جو کام انہوں نے نہیں کیے اس پر ان کی تعریف کی جائے۔ بڑی عام نفسیات ہے، کہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے کہ کیا کسی اور نے ہو نام ہم اپنا لگا دیں۔ ایسی چیزیں ہم بچپن میں بھی بچوں کو سکھاتے ہیں، لکھ کر ہم دیتے ہیں سب کچھ اور اس کو کہتے ہیں ٹیچر کو کہنا میں نے لکھا ہے، اور اس پر اگر وہ کوئی اچھے مارکس لے کر آئے اور اچھے کچھ کامنٹس لے کر آئے تو بچوں کے اندر ہم نے خود ڈالا کہ جو خود نہیں کیا اس پر تعریف لے کر آؤ، الا یہ کہ خود ٹیچرز نے یہ کہا ہو کہ آپ اپنے بڑوں کی مدد لے سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی اتنی مدد جتنی الاؤ کی گئی ہو، اس سے زیادہ کی نہیں، کیونکہ یہاں یہی بات ہو رہی ہے وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، ان کو ان کاموں پر تعریفیں چاہیے جو انہوں نے کیے نہیں ہیں۔ تو کہیں ہم ایسا نہ کریں، سبق ہم نے یاد نہ کیا ہو،
تجوید ہم نے اچھے سے نہ سنائی ہو، نمبر ہمارے اچھے نہ آئے ہوں، لیکن پھر بھی ہمیں ہماری گروپ انچارج کچھ نہ کہیں، اور ایک چھوٹی سی چیز جو اگر ہم کر کے دکھا دیں تو اس پر ہماری اچھی بھلی تعریفیں ہوتی جائیں. ضروری نہیں ایسا کر رہے ہوں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی مثالوں سے ہی ہم اس آیت کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہود اور منافقین کے بارے میں یہ آیت آتی ہے جس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ منافقین اور یہود کی طرح ہم تھوڑے تھوڑے سے کام کر کے خوش ہو جائیں اور جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہ کریں اور اس پر ہم چاہیں کہ ہماری تعریف ہو. منافقین یہی تو کرتے تھے، وہ جہاد پر جاتے نہیں تھے. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو قسمیں کھا کر ان کو کوئی نہ کوئی عذر، کوئی نہ کوئی بہانے سے راضی کر لیتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ کیا آپ ہمیں مال غنیمت میں شامل نہیں کریں گے؟ تو وہی چاہتے تھے کہ جو بہانے ہم نے بنائے ہیں اس کے بارے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ ہاں آپ واقعی معذور تھے آنے سے، آپ بہت اچھے لوگ ہو، آپ کو مال غنیمت میں بھی حصہ ملنا چاہیے. یہ سننا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. فلا تو نہیں، تحسبنہم تم خیال کرو ان کو، بمفازۃ من العذاب کامیاب ہونا عذاب سے، یہ عذاب سے نہیں بچیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کو بہت خطرناک سزا ملے گی. بمفازۃ کا جو لفظ ہے فا واو زا سے ہے، آپ نے ابھی پیچھے فازا بھی پڑھا، وہ بھی اسی سے ہی ہے. کسی مصیبت سے بچ جانا اور ساتھ ہی پسندیدہ جگہ پر چلے جانا، نجات پانا، سلامتی کے ساتھ بھلائی کرنا، پناہ حاصل کر لینا، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے، کیونکہ قیامت کے دن ان جھوٹی تعریفوں سے کام نہیں چلے گا. آج اگر ہم دنیا میں کسی کو راضی کر کے جھوٹی جھوٹی تعریفیں لے بھی لینا، قیامت کے دن ان تعریفوں نے کوئی کام نہیں دکھانا. وقتی طور پر دنیا میں اگر ہم کسی کے سامنے اچھا بن بھی گئے لیکن ہم اچھے ہوں نہ، تو ایسا جھوٹ موٹ کا اچھا بننا کل قیامت کے دن فائدہ نہیں دے گا. ہمیں واقعی اچھا ہونا ہوگا، ہمیں واقعی سچا مومن بننا ہوگا، کیونکہ ہم لوگوں سے تو اپنا آپ چھپا سکتے ہیں، ہم اللہ سے نہیں چھپ سکتے. ہم لوگوں کے سامنے تو ابھی بھی اچھے بن جائیں گے چند اچھی اچھی باتیں کر کے، لیکن ہم واقعی اندر سے کتنے اچھے ہیں وہ تو ہمارا رب جانتا ہے. ہم اللہ سے کیسے چھپیں گے؟ تو اس آیت میں بہت اسٹرانگ میسج ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو ان منافقوں اور ان یہود جیسا ہونے سے بچاؤ. اس میں ہوتا یہ کہ ایک دو مرتبہ آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، مثلا کوئی کام آپ نے نہیں کیا لیکن آپ کو اس پر تعریف مل رہی ہے. پہلے تو آپ کو تھوڑا بھاری لگتا ہے کہ اچھا یہ کام میں نے کیا تو نہیں، پھر بھی مجھے تعریف مل رہی ہے، چلو مل رہی ہے تو اچھا ہے. ایک مرتبہ آپ کا ضمیر ملامت کرے گا یہ کچھ صحیح نہیں ہوا، یہ کچھ ٹھیک نہیں ہوا، جو کام تم نے کیا نہیں اس پر تمہارا نام لگ رہا ہے، یہ کچھ اچھا نہیں ہوا. ایک مرتبہ تو آپ اس غلط چیز سے گزر جاتے ہیں اور تعریفیں لے لیتے ہیں، کیونکہ تعریف کس کو بری لگتی ہے؟ کسی کو نہیں. دوسری مرتبہ پھر آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے گا لیکن کچھ کم تکلیف ہوگی، تیسری مرتبہ اور کم تکلیف، چوتھی مرتبہ اس کی عادت پڑ جائے گی. پھر انسان کا دل یہ چاہتا ہے وہ کرے کچھ نہ لیکن اس کو سب اچھا بولیں. مثلا آپ اپنی پڑھائی کو لے لیں، کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو اس حساب سے اگزامپل دیں گے تاکہ یہ چیزیں ہمارے اندر نہ آئیں. آپ محنت نہ کریں اور پھر اس کے بعد جب آپ کو سمجھایا جا رہا ہو کہ آپ اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں، نہیں ہم تو بڑی محنت کرتے ہیں، کر نہ رہے ہوں، ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم تو وہ کرتے ہیں، پھر بھی ہم سے نہیں ہوتا، لیکن ہم پیچھے کر نہ رہے ہوں. ایگزیکٹلی سیم یہی منافقین آ کر کہتے تھے. ہمیں اپنی جانچ پڑتال کرنی ہے نا، کیونکہ اتنا باریک فرق ہے ایمان اور منافقت میں ادھر ادھر ہونے میں
کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم تھوڑی دیر پہلے ایمان والے تھے پھر ابھی ہم منافقت پہ آ گئے. یعنی اتنا باریک فرق ہے. پھر وہ کہے ارے محنت تو بہت کرتے ہیں کر نہیں پا رہے. چلیں آپ نہیں کر سکتے ہوں گے, ہمارا تو کام ہو گیا. نہ کر کے بھی نمبر لگ گئے پورے. کسی کے ذہن میں تو لگ ہی گئے نا کہ ہم اچھے ہیں پر اچھے بن نہیں پا رہے. وہ بھی یہی کرتے تھے, جہاد میں آنا چاہ رہے پر آ نہیں سک رہے. پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں نا ساری باتیں ان کی منافقین کی. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں قرآن کلاس میں آ سکتے ہیں, دی ہوتی ہے اللہ نے وسعت. صبح صبح اگر بازار جانا ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کس ٹائم پہ جانا ہے کتنی دیر بھی لگے خیر ہے, ساری سیٹنگز گھر میں کر لیں گے, کھانے بنانے کی, بچوں کو سنبھالنے کی ساری سیٹنگز. لیکن جہاں کلاس میں آنے کی بات نہیں کمٹ نہیں کر سکتے, ہر ہفتے نہیں, پاسبل نہیں ہمارے لیے. آ سکتے ہوتے آپ کی طرح تو ضرور آتے, نہیں آ سکتے ہم. اور مجبوریوں کی ایک لسٹ ہم بتا دیتے ہیں, پھر اس کے بعد لوگ کہتے ہیں ہاں بیچارے مجبور ہیں لوگ. ان سب چیزوں سے بچانا ہے اپنے آپ کو. ایک جملہ میں آپ کو میرے خیال میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکی ہوں, اور میرے خیال میں قرآن کے موسٹلی اسباق میں یہ بات آتی رہے گی کہ اپنے ساتھ ہمدردیاں کرنا چھوڑ دیجئے. کیونکہ جب ہم اپنے ساتھ ہمدردیاں کرتے ہیں اور ہمارے جسموں کو ہم سنبھال کے رکھتے ہیں اور اپنا شیڈیول سنبھال کے رکھتے ہیں نا, تو اللہ کی محبت دل سے رخصت ہونا شروع ہوتی ہے. کیونکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہونے چاہیے. جب ہم اپنی ذات کو سب سے پہلے لے کر آتے ہیں نا, تو پھر اللہ کی ذات کہیں جانے لگتی ہے. اور ہم اپنے بچوں میں یہ بات کہیں نہ کہیں خود ڈال رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا اپنا کام پہلے کر لو, تھوڑا بہت ٹائم بچے تو دین کو دے دینا, پہلے اپنا شیڈیول سنبھالو. ہمارے بچے بھی اگر کبھی ضد کرتے ہیں نا کہ نہیں ہمیں کسی لیکچر کو اٹینڈ کرنا ہے یا ہم یہاں پڑھنا چاہتے ہیں, مائیں کہتی پہلے تم اپنی اسکول کو تو دیکھو, پہلے تم اپنے ٹیوشنز تو پورے کرو, پہلے وہاں تو پوزیشن لے کر دکھاؤ, پھر تم دین پڑھتے رہنا. بہت کم اولو العزم مائیں ہوتی ہیں کہ جو یہ سکھاتی ہیں کہ پہلے دین ہے, پھر اس کے بعد ساری دنیا بھی تمہارے قدم چومے گی انشاءاللہ. اتنا جگرا نہیں ہے. مومنوں کے پاس بڑا جگر ہوتا ہے سٹینڈ لینے کا, لیکن ہم اللہ کرے کہ سچے مومن بنے. ساری بات جو ہم اپنے اوپر رکھتے ہیں نا, وہ اسی لیے رکھتے ہیں کہ اگر ہم میں کوئی غلطی ہے تو نکل جائے, اور اگر کوئی غلطی نہیں ہے اور الحمدللہ آپ قرآن و سنہ کے مطابق اپنی زندگی کو چلا رہے ہیں تو بہت نصیبوں والے ہیں, بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ, اس پر بھی شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا. لیکن اگر کہیں کوئی کوتاہی ہے تو اس کو کریکٹ کر لیں, اس کو ٹھیک کر لیں, ورنہ یہ ایک عیب کی طرح, ایک وبال کی طرح کل قیامت کے دن ہمارے گلوں میں پھنسے گا اور ہم اس سے نکل نہیں پائیں گے پھر. تو قرآن نے ہمیں بہت اچھا موقع دیا ہے کہ اب ہم اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں. قرآن ایک ایسا آئینہ ہے کہ آپ کو اور مجھے چھوٹے چھوٹے عیب کے بارے میں بتائے گا کہ آپ اس کی اصلاح کر لو. بڑا زبردست آئینہ ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے. کتنا زبردست اس رکوع کا اختتام ہو رہا ہے کہ ساری بادشاہت اللہ کے لیے ہے, آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. آپ جو کام کرتے ہیں اگر کوئی آپ کو نہیں سراہتا, کوئی آپ کے کام کی تعریف نہیں کرتا تو بے شک نہ کرے, آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے نا, وہ تو بادشاہ ہے, وہ اپنی شان کے مطابق آپ کو دے گا. یہ ایمان کی ایک طرح سے کمزوری یا نقص ہوتا ہے کہ انسان دوسروں سے تعریف چاہنے کے لیے کام کرے, یا جو کام وہ نہیں کرتا اس پر تعریف چاہے. یہ ایمان کی کمزوری اور ایمان کا نقص ہے. ایمان کی مضبوطی تو یہ ہے کہ کوئی کام دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا, کوئی تعریف ملتی ہے نہیں ملتی, کوئی ڈانٹ ملتی ہے کوئی تنقید ملتی ہے, ہم نے تو چلتے رہنا ہے کیونکہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اس حقیقی بادشاہ کے لیے کر رہے ہیں جس کی پاورز آسمان اور زمین میں کل کائنات میں ہے,
اور اس کی پاور اتنی ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. تو آج آیتیں بس اتنی رکھتے ہیں، اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں انشاءاللہ. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ٹھیک ہے جی، واضح ہے آیات اتنی. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.